رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ آج کا جو ہم یہ فلسفہ دیکھنے لگے ہیں، اور ظاہری بات ہے فلسفہ دیکھنے سے قرآن کی اویئرنیس آتی ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے۔ آپ کو کبھی جو ہے کوئی اچھی بات کرنے پر یہ طعنہ ملا ہے کہ بڑا نیک بنتا ہے، یا کوئی آپ اسلام کی بات کر دیں وہ بڑا مولوی بنا پھرتا ہے؟ تو یہ فلسفہ آج آپ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کوئی صحیح بات کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں یار مجھے طعنے کیوں پڑ رہے ہیں، ہائے میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، لوگ مجھے میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ایک ایسی حقیقت جس سے آپ کو سکون مل جائے گا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ رسولوں کے، پیغمبروں کے رستوں پہ چلیں گے، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں گے، تو طعنے پڑنا، ہنسی مذاق کرنا، آپ کا مذاق اڑایا جانا، یہ کوئی یونیک بات نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ اور اس حقیقت سے پھر ہمیں انشاءاللہ ایک فائدہ ہوگا کہ جب آپ کو کسی چیز کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے نا، پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہی ہونے والا ہے، آپ تیار ہوتے ہیں ذہنی طور پر، اور ویسے بھی اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو پہلے سے نہ پتہ ہو پھر آپ یہ روتے رہتے ہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے کیوں لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ اس فلسفے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ کوئی نایاب بات نہیں ہے کہ آپ کو طعنے پڑ رہے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، شروع سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب آپ یہ آیات کو دیکھیں، ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 10، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر سورہ نمبر حجر آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ اور اس کے بعد سورہ نمبر 21 آیت نمبر 41، مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کو اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر سورہ نمبر 36 آیت نمبر 30، افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کے ساتھ کوئی نایاب چیز نہیں ہو رہی، صرف آپ کا ہی مذاق اڑایا جاتا ہے یا آپ کو ہی طعنے دیے جاتے ہیں جب آپ کسی سے کوئی اچھی بات۔ یہ رسول جب رسولوں کو نہیں چھوڑا، پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، تو پھر آپ کیا چیز ہیں؟ پھر سورہ نمبر 43 آیت نمبر 6 سے آگے، پہلی گزری قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ دیکھ لیا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ پھر سورہ نمبر 43 آیت نمبر 46 سے آگے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹے مارنے لگے۔ اچھا، اب مثال قرآن سے آپ کو مثال دیتا ہوں کس طرح پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی مثال، اب یہ آپ کو میں نے دکھائی۔ اب میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دکھاتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ نے دیکھا، مذاق اڑنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آپ کہیں کہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، میں ہی دنیا میں پہلا شخص ہوں جس نے کسی کو نیکی کی دعوت دی ہو اور الٹا مجھ پر لوگ ہنسنے، میں تو اچھی بات کر رہا تھا لیکن لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ جب پیغمبروں کو نہیں چھوڑا تو پھر آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو یہاں پہ شاید ترجمہ میں نظر بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے کے بعد کیا کہا؟ مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اور اس طریقے سے یہاں پہ بھی میں نے کہا پھر مگر ان مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی، اور آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ آخر میں جیت نیک لوگوں کی ہی ہوگی، جس طریقے سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 212، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند کی بنا دی گئی ہے، ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام ہوں گے۔ اور آخر کار یہ دیکھیں سورہ مطففین کی، جس کو کہتے ہیں نا جو سب سے آخری فتح ہوگی، انگلش میں لاسٹ لاف، وہ نیک لوگوں کی ہوگی۔ آپ دیکھیں سورہ مطففین کی آیت نمبر 29 سے آگے، مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج آپ دیکھیں قیامت کے دن یا آخرت میں
آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آخری فتح تو نیک لوگوں کی ہوگی۔ مل گیا نا کافروں کو، مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں میرا فلسفہ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ دیکھیں جب حقیقت پتہ چل جاتی ہے نا، کوئی کام عجیب سا ہو آپ کے ساتھ، ایک دم سے آپ ایون دنیا میں کوئی سخت امتحان ہے، ابھی میں انشاءاللہ ایک فلسفہ اس پہ بھی کروں گا کہ قرآن میں جہاں جہاں لکھا ہے کہ امتحان، کہ دنیا امتحان ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی پر ایسی کیفیت بھی آ سکتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کو جب حقیقت پتہ ہو کہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ، یہاں پہ بیٹھ کے جنت کا، یہاں پہ جنت تو نہیں ملنی ہے آپ کو، دنیا ہے یہ، اس کے اندر تو امتحان ہی امتحان کی جگہ ہے۔ میں انشاءاللہ وہ والا فلسفہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہونی، جب وہ دیکھتا ہے بلکہ وہ الٹا کہتا ہے کہ ہاں یار یہ تو سچ ہے، یہ تو واقعی میں امتحان ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر ہر چیز آپ کے مطابق ہوگی تو پھر امتحان کیا، یہ تو پھر آپ کی جزائی ہے، تو پھر آپ کی جنت ہوگی۔ تو اس طریقے سے مقصد آپ کو یہ سارے فلسفے بتانے کا یہ ہے کہ آپ اویئرنیس سے انسان کا رستہ آسان ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک روشنی ہوتی ہے، آپ ایک اندھیری جگہ پہ جائیں، بار بار ٹھوکریں کھائیں گے، ٹکر کھائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس روشنی ہو اپنا رستہ دیکھ سکیں گے۔ اسی طریقے سے انٹلیکچولی آپ کے پاس یہ روشنی ہوگی قرآن کی طرف سے، تو آپ کو دنیا کے اندر اس امتحان کے اندر آپ کو اپنا رستہ کلیئرلی نظر آ جائے گا، کس طریقے سے اس دنیا میں چلنا ہے اور کیا کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ مذاق اڑایا جائے گا، تانے دیے جائیں گے، کہا جائے گا اوے یہ تو مولوی ہو گیا ہے، او یہ تو زیادہ ہی نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، ہر قسم کے تانے دیے جائیں گے، آپ کو مذاق اڑایا جائے گا۔ میں نے آپ کو دکھا دیا قرآن سے ہی میرے بھائی، جب پیغمبروں کو نہیں چھوڑا تو میں اور آپ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فلسفوں کا مقصد ہے۔ قرآن کو روز پڑھیں، کچھ نہ کچھ روز سمجھ کے پڑھیں، تاکہ اس کا فلسفہ یہ تو ایک ہے نا، سارے فلسفے آپ کے ذہن میں ریفریش ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کے امتحان میں میرا اور آپ کا رستہ بھی آسان کرے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ، جو الٹیمیٹ لاسٹ لاف ہے، آخر کامیابی ہے، وہ بھی ہمیں عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔